بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین کرام، بزرگان قوم اور ملت، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، میری عزت دار ماں اور بہنوں، شہ نشین پر تشریف فرما مجلس اتحاد المسلمین کے بزرگ قائد جناب بھائی صاحب، محترم جناب اسماعیل صاحب، رکن بلدیہ جناب ذاکر باخری صاحب، رکن قانون ساز کونسل جناب رحمت بیگ صاحب، سینئر مجلسی قائد و سابقہ رکن بلدیہ جناب یوسف صاحب، سمد وارسی صاحب، اور میرے تمام مجلس اتحاد المسلمین کے رفقا، عزیزان ملت، آپ جانتے ہیں کہ حیدرآباد کی اس پروقار پارلیمانی نشست کے لیے مجلس اتحاد المسلمین نے مجھے 5ویں مرتبہ حیدرآباد کی عوام کی خدمت کرنے کے لیے مجھے موقع دیا، اور میں آج آپ کے سامنے بحیثیت امیدوار حیدرآباد پارلیمانی حلقہ آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ جانتے ہیں عزیز دوستوں اور بزرگوں کہ پچھلے 5 سال میں مجلس اتحاد المسلمین کے دونوں رکن پارلیمان نے ہر عوامی مسئلے کے اوپر پارلیمنٹ میں اپنی آواز کو اٹھایا، حکومت کے غلط قانون کے خلاف ہم نے اپنی تقاریر کے ذریعے پارلیمنٹ میں حکومت کے اس غلط قانون کو عوام کے سامنے ایکسپوز کیا۔ جہاں کہیں بھی قانون کے بل لائے گئے، چاہے CAA کا قانون ہو، ٹرپل طلاق کا قانون ہو، UAPA کا قانون ہو، مجلس اتحاد المسلمین نے ان تمام قوانین کی مخالفت کی۔ ریزرویشن کا مسئلہ آیا جب نریندر مودی کی حکومت نے اکنامک گراؤنڈز کے اوپر، معاشی پسماندگی کے اوپر ریزرویشن دیا۔ مجلس واحد پارٹی تھی جس نے کہا کہ یہ امبیڈکر کے خوابوں کے خلاف نریندر مودی کی حکومت کام کر رہی ہے۔ جب مراٹھا ریزرویشن کا مسئلہ آیا، مجلس اتحاد المسلمین نے کہا کہ ہاں، مہاراشٹرا کے مراٹھاؤں کو ملنا چاہیے۔ دھنگروں کے شیڈول ٹرائب کا مسئلہ آیا، مجلس اتحاد المسلمین نے تائید کی کہ ان کو شیڈول ٹرائب کا سٹیٹس ملنا چاہیے۔ مہاراشٹرا کے مسلمانوں کے ریزرویشن کا مسئلہ آیا، مجلس اتحاد المسلمین نے اس بات کا مطالبہ کیا پارلیمنٹ میں کئی مرتبہ۔ بلڈوزر سے، بھائی صاحب ذرا رک جائیے نا، وہ بچوں کو روکیے، خواہوں بٹھائیے۔ بلڈوزر سے معصوم لوگوں کے گھروں کا اگر توڑ دیا جا رہا تھا، سب سے پہلے آواز مجلس اتحاد المسلمین نے اٹھائی۔ CAA کا کالا قانون لایا گیا، مجلس اتحاد المسلمین نے اس قانون کی کاپی کو پارلیمنٹ میں پھاڑ دیا۔ حجاب کے اوپر پابندی کا مسئلہ آیا، سب سے پہلے ملک میں مجلس اتحاد المسلمین نے اس فیصلے کی، BJP کی کرناٹکا کی حکومت کے فیصلے پر تنقید کی۔ MP لیٹ اسکیم کا مسئلہ ہے، جتنا حکومت کی طرف سے MP لیٹ کے پیسے ملتے ہیں حیدرآباد کے پارلیمانی حلقے کے ڈیولپمنٹ کے لیے، وہ تمام کے تمام فنڈ کو استعمال کیا گیا۔ 2 سال اس میعاد میں MP لیٹ کے پیسے نہیں دیے گئے کووڈ کی وجہ سے، مگر جتنے بھی پیسے آئے
ان تمام کا استعمال ترقیاتی کاموں میں کروایا گیا۔ اور ابھی یہاں پر جناب ذاکر باقری صاحب اور رحمت بیگ رکن قانون ساز کونسل بتا رہے ہیں کہ اس دتاتریہ بلدی ڈویژن میں سیمنٹ روڈ BDCC روڈ کے قریب 6.5 کروڑ کے ترقیاتی کام انجام دیے گئے۔ MP بجٹ اور MLC بجٹ میں 3 کروڑ 40 لاکھ کے ترقیاتی کام انجام دیے گئے۔ 5 نئے ٹرانسفارمر نصب کیے گئے۔ بنچ کیبل کا انتظام کیا گیا۔ آبرسانی واٹر ورکس کے 6 کروڑ 12 لاکھ کے کام کروائے گئے۔ 3 نئے بوسٹر ڈلوائے گئے۔ ہری درگاہ، شبلی ہلز، کمارواڑی، گنگا بولی، نٹراج نگر میں، اور ایک اہم کام کروانا باقی ہے، وہ سرور نگر کے نالے کا کام ہے، کیونکہ اس میں لینڈ ایکوزیشن کے پیسے ابھی بلدیہ کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہوگی کہ اس انتخابات کے تکمیل کے بعد اس نالے کے کام کو جلد سے جلد شروع کروایا جائے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ مجلس اتحاد المسلمین نے 5 سال میں کیا۔ اب 13 مئی کو انتخابات کی رائے دہی کا دن ہے، متدان کا دن ہے۔ تو میری آپ تمام سے یہ اپیل ہے، گزارش ہے کہ آپ تمام اپنے اپنے گھر سے نکل کر اپنے ایک ایک ووٹ کا استعمال کریے، اور جب آپ پولنگ بوتھ کو انشاءاللہ جائیں گے تو اپنے ساتھ سیل فون کو لے کے مت جائیے، کیونکہ سیل فون کے ساتھ پولنگ بوتھ میں کے اندر داخلہ ممنوع ہے، اجازت نہیں دی جائے گی آپ کو۔ اور جب آپ مشین کے اوپر پتنگ کے نشان پر بٹن دبائیں گے تو بٹن کو اس وقت تک دبا کے رکھیے جب تک کہ ایک آواز نہیں آتی، ٹیں ایک آواز آتی ہے۔ اس کے بعد بازو کی مشین میں ایک چھٹی نکلتی ہے، جس میں وہ چھٹی پہ آپ کو پتنگ کا نشان نظر آئے گا، تو اس کو دیکھ لیجئے کہ پتنگ کے نشان کی چھٹی نکلی۔ اس کے بعد آپ لوگ پولنگ بوتھ سے نکل کر اپنے کام میں اور مجلس کی کامیابی کے لیے دعا میں لگ جائیے۔ اور خاص طور سے اس بات کو میں ہمارے بزرگوں سے، ہماری عزتدار ماں اور بہنوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ پولنگ بوتھ کو جاتے وقت آپ اپنا شناختی کارڈ لے کر جائیے، وہ کارڈ لے کر جائیے جس پر آپ کی فوٹو ہو، مگر کوشش ہماری پوری ہونی چاہیے کہ ہمارا پولنگ پرسنٹیج بڑھے۔ یہ جو 40%، 45% پولنگ ہو رہی ہے، یاد رکھیے یہ الیکشن پارلیمنٹ کا الیکشن ہے، اور مجلس اتحاد المسلمین کے جتنے مخالفین ہیں، جن کا تعلق سنگھ پریوار سے ہے، RSS سے ہے، BJP سے ہے، یا وہ اس طرح کی ذہنیت رکھتے ہیں، وہ سب یہی کوشش کریں گے کہ مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی کو یہاں سے روکا جائے۔ کیوں روکا جائے؟ اس لیے کہ یہ پسند نہیں کرتے کہ غیور عوام کی ایک آواز جو پچھلے 40 سال سے آپ کی نمائندگی کر رہی ہے۔ میں نوجوانوں کو بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں، مجلس اتحاد المسلمین نے نوجوانوں 26 سال محنت کی اس حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ پر کامیابی حاصل کرنے کے لیے۔ یہاں پر ہمارے باپ بھائی بیٹھے ہیں، یوسف صاحب ہیں جو قدیم مجلس اتحاد المسلمین کے قائدین ہیں۔ 26 سال محنت کرنا پڑا، تب جا کر 84 میں مرحوم قائد سالار ملت کو اللہ نے کامیابی دی۔ میرے بھائی، 26 سال کی محنت کے بعد آپ کی آواز، سرزمین دکن کے غیور عوام کی آواز ہندوستان کے پارلیمنٹ میں گونجنا شروع ہوئی۔ پسند نہیں کرتے کہ آپ کی آواز ہندوستان کے پارلیمنٹ میں گونجے۔ یہ تمام طاقتیں اس بات کو پسند نہیں کرتے، چاہے وہ سیکولر بھی کیوں نہ ہو، کہ آخر کون ہے یہ لوگ جو پارلیمنٹ میں آ کر
ہندوستان کے آئین اور سنویدھان کے دائرے میں رہ کر ہر چیز پر اپنی بات کو رکھتے ہیں. ان کو تکلیف اس بات کی بھی ہے کہ آخر ان لوگوں میں اللہ نے کیا قابلیت دی الحمدللہ کہ 6-7 منٹ میں وہ اپنی پوری بات کو رکھ دیتے جو 1 گھنٹے کی تقریر میں بھی کوئی نہیں رکھ سکتا. ان کو اس بات کی تکلیف ہے کہ بے باک طریقے سے مجلس ایوان پارلیمنٹ میں اپنی بات کو رکھتی ہے. ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہندوستان کے کونے کونے میں انہوں نے سیاسی نمائندگی کو کم کر کے رکھ دیا، مگر آخر کیا بات ہے کہ حیدرآباد کی عوام مجلس کو کامیاب کرتی ہے. تو یہ تمام کوششیں کی اور حربے کیے جائیں گے. میری آپ سے ادباً گزارش ہے کہ آپ اپنے اتحاد کو اور مضبوط کریے. 13 تاریخ کے دن آپ کو اپنی جرت کے مظاہرے کرنے پڑیں گے. 13 مئی کو آپ کو اپنی جرت کے مظاہرے کرنے پڑیں گے اور آپ کو ان لوگوں کو پیغام دینا پڑے گا جو ہماری نمائندگی کے دشمن ہیں، جو ہماری شناخت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، جو ہماری عبادت گاہوں پر للچاوی نظریں لگا کر بیٹھے ہیں، جو ہر چیز سے ہم کو چھیننا چاہتے ہیں. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، 13 مئی کے دن آپ تمام لوگوں سے میری ادباً گزارش ہے کہ اپنے گھر سے نکلیے، پولنگ بوتھ کو جائیے، صبح کے اولین وقت میں جا کر اپنے ووٹ کا استعمال کریے. یقیناً گرما کا موسم ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، مگر میری آپ سے گزارش ہے کہ 1 گھنٹے کے لیے آپ سے کم وقت آپ کو لگے گا. آپ پورے اپنے افراد خاندان کے ساتھ پولنگ بوتھ کو جائیے. یاد رکھیے، یہ گرمی اگر آپ 1 گھنٹے کے لیے برداشت کر لیں گے تو 5 سال تک جو فرقہ پرست طاقتیں اپنے ناپاک منصوبے اور عزائم کو لے کر اس ملک کو گرم کرنا چاہتے، اس ملک کو جو لوگ گرم کرنا چاہتے ہیں، اس کے مقابلے کے لیے آپ کے نمائندے کی ضرورت پڑے گی، تاکہ وہ آپ کے جذبات اور آپ کے الفاظ کو، آپ کی تکالیف کو نہ صرف حیدرآباد بلکہ ملک کے کونے کونے سے جو کمزور مظلوم عوام ہے، چاہے وہ مسلم اقلیت ہو، دلت ہو، آدیواسی ہو، یا ایک بڑی تعداد میں ہمارے سیکولر ہندو بھائی ہوں، آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کتنے مجھے فون آتے ہیں، کتنے واٹس ایپ پر پیغامات آتے ہیں جن کو میں جانتا تک نہیں، وہ مجھے فون اور واٹس ایپ پر پیغام دے کر کہتے ہیں اویسی صاحب دوبارہ جیت کر آنا، آپ کی ضرورت ہے، آج بھارت کی پارلیمنٹ میں ضرورت ہے اس دیش کو آپ کی آواز کی. ہم حیدرآباد کی عوام سے امید لگا کر بیٹھے ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ صرف آپ کی آواز نہیں ہے، یہ صرف آپ کے اتحاد کی نشانی نہیں ہے، یہ صرف آپ کی ایک مرکز سیاسی کی طاقت نہیں ہے، بلکہ ہمارے بزرگوں نے جو محنتیں کی، آج یہ آپ کی حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ پورے ملک کے کمزور اور مظلوم عوام کی ایک آواز بن چکی ہے. اللہ کا بہت بڑا کرم اور فضل ہے. اسی لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ ووٹ کا استعمال کریے. 1 دن آپ کو نکلنا ہے، 13 مئی کے دن آپ کو اپنے کے ووٹ کا استعمال کرنا ہے. اگر آج آپ نہیں نکلیں گے تو پھر کب نکلیں گے؟ دیکھیے، قدرت ہم سے پکار کر ان کے عزائم دکھا رہی ہے. جو بی جے پی کے امیدوار ہیں وہ نشانہ مارتے ہیں، ایک تیر کا نشانہ مارتے ہیں مسجد کی طرف. وہ کیا پیغام ہم کو دیا جا رہا ہے؟ وہ مسجد کے اوپر تیر کا نشانہ نہیں تھا، وہ حیدرآباد کے امن کو برباد کرنے کے لیے کوششیں ہیں. وہ تیر پھینکنا صرف مسجد کے اوپر نہیں تھا، یہاں کی بھائی چارگی کو ختم کرنے کے لیے تھا. وہ تیر پھینکنے کا ویڈیو تلنگانہ میں فسادات کو برپا کرنے کے لیے تھا. وہ تیر پھینکنے کا ویڈیو اس بات کا پیغام دے رہا تھا کہ یہ ہمارے عزائم ہیں، یہ ان کے عزائم ہیں. اسی لیے میری آپ سے ادباً گزارش ہے کہ آپ اس پر پوری غور و فکر کریے، بلکہ اب آپ کو عمل کرنا ہے. میں شکر گزار ہوں تمام قوم اور ملت کے ذمہ داروں کا
جو اپنے خطابات کے ذریعے، اپنے وعظوں کے ذریعے، اپنے بیانات کے ذریعے ہم تمام سے اپیل کر رہے ہیں کہ جا کے ووٹ ڈالو 13 تاریخ کو۔ یاد رکھیے، بھارت کی پارلیمنٹ میں آپ کی آواز ہے، بے باک آواز ہے۔ یقیناً میں انسان ہوں، مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، میں کوئی فرشتہ ہونے کا دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، مجھ میں بہت سے کمزوریاں ہیں، اور میں بار بار اللہ سے بھیک مانگتا ہوں، اور آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر میری کمزوریاں ہیں، ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کمزوریوں کو دور کیا جائے۔ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ ہم کو آپ کے اتحاد اور دعاؤں سے کامیاب اور کامران کرے گا۔ ہم حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ پر کامیابی حاصل کریں گے، اور دوبارہ ایک نئے حوصلے اور تازگی کے ساتھ ہم اپنا کام اور جدوجہد کے سفر کو جاری رکھیں گے۔ آپ سے میں یہ بھی بتانا چاہ رہا ہوں، آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آج سے 3-4 دن پہلے ہمارے ملک کے وزیر اعظم نے جو تقریر کی، کیا تقریر وزیر اعظم نے کر دی؟ انہوں نے کہہ دیا کہ بھارت کے 17 کروڑ مسلم اقلیت گھسپیٹی ہیں۔ گھسپیٹی کا مطلب معلوم آپ کو؟ گھسپیٹی کا مطلب معلوم آپ کو؟ گھسپیٹی ان لوگوں کو کہتی ہیں جو بنگلہ دیش سے گھس کر آ کے بھارت میں رہ گئے، جو بھارت کے شہری نہیں ہیں۔ ایک ملک کا وزیر اعظم، 133 کروڑ عوام کا وزیر اعظم، بھارت کے 17 کروڑ مسلم اقلیت کو گھسپیٹی کہہ رہا ہے، کیونکہ یہ ہندی کا لفظ ہے۔ گھسپیٹی کا مطلب یہ ہے کہ لوگ جو اللیگل ہیں۔ میں بار بار آپ سے کہہ رہا تھا، مخالفین مجلس میرا مذاق اڑاتے تھے کہ دیکھو CAA NPR NRC کریں گے اور کر کے بتائیں گے کہ گھسپیٹی ہے۔ آج وزیر اعظم کے منہ سے وہ الفاظ نکل گئے، یہ گھسپیٹی ہیں۔ بتائیے کیا آپ گھسپیٹی ہیں؟ آپ بھارت کے شہری ہیں یا نہیں ہے؟ بتائیے، زور سے بولیے، اتنا سناٹا کیوں ہے؟ آپ گھسپیٹی ہے یا نہیں؟ بلکہ اگر حیدرآبادی زبان میں پوچھوں، بتاؤ تم گھسپیٹی ہو یا نہ میں بولو؟ یہ ہونا، ملک کا وزیر اعظم کہہ رہا ہے یہ گھسپیٹی ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا وزیر اعظم کو میڈیا کے لوگ اور جو BJP کو تھوڑا ووٹ دینے والے لوگ میرے کو فون کر کے بولے، نارمل کال پہ نہیں بولے، واٹس ایپ پہ فون کر کے بولے، ارے اسد الدین یہ آدمی کیا بول دیا؟ میں بولا بھائی تعجب کیا ہو رہا ہے آپ کو؟ یہی تو ان کا اوریجنل چہرہ ہے۔ یہ صرف دھوکہ دے رہے تھے، سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس۔ 2002 سے ہر تقریر میں، پیپر میں آج دیکھیں گے مودی کی گارنٹی، مودی کی ایک ہی گارنٹی ہے، دلت اور مسلمانوں سے نفرت کرو۔ یہ مودی کی گارنٹی ہے، 2002 سے یہ وہی کام کر رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایک ملک کا وزیر اعظم اس ملک کی 15% عوام کو گھسپیٹی کہتا ہے، اس سے شرمناک بات کچھ اور نہیں ہو سکتی۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ مسلمان زیادہ بچے پیدا کر رہے ہیں۔ آپ بتائیے، آپ پیدا کر رہے زیادہ بچے؟ نہیں، شرما رہے، کہیں کر رہے ہیں۔ نہیں، مسلمان زیادہ بچے پیدا کر رہے۔ سب سے پہلے سن لو آپ، نریندر مودی کے 6 بھائیاں ہیں۔ سنیں آپ، امت شاہ کی 6 بہنیں ہیں، اور RSS کے جو سر سنچالک تھے ان کے سنا میں تو 10 یا 11 تھے بھائی بہن جملہ۔ مگر مسلمان جو انگریزی میں بولتے، ہماری بیٹیوں اور بہنوں کا جو فرٹیلیٹی ریٹ ہے وہ گرا ہے، یقیناً گرا ہے۔ مگر یہ بات بولنا کہ زیادہ بچے پیدا کر رہے ہیں، نہیں، ہنسنے کا نہیں ہے۔ یہ کیوں بول رہے ہیں؟ یہ کیوں بولتی RSS BJP؟ تاکہ ہمارے ہندو بھائیوں کو بولا جائے اگر یہ لوگ اتنے بچے پیدا کر رہے، ایک وقت آئیں گا یہ لوگ میجورٹی میں ہو جائیں گے۔ کبھی نہیں ہونے والا۔ جو بڑے بڑے ماہرین ہیں ان کی رپورٹ ہے کہ اس سال
2070 اور 75 کے درمیان ہمارے ہندو بھائیوں کی آبادی 78% پہ رک جائے گی، اور اس کے 40 سال کے بعد مسلمان کی آبادی بھی سٹیبلائز ہو جائیں گی، سٹیبلائز ہو جائیں گی۔ تو کبھی بھی مسلمان اس ملک میں میجورٹی نہیں ہوگا، مگر نریندر مودی یہ ڈر دکھا رہے ہندو بھائیوں بہنوں میں، یہ مسلمان میجورٹی میں ہو جائیں گے۔ دیکھو نریندر مودی، آپ کب تک ڈر دکھائیں گے مسلمانوں کا؟ آپ کب تک ہندو بھائیوں بہنوں کو مسلمانوں کا ڈر دکھائیں گے؟ یقیناً ہمارا مذہب الگ ہے، ہماری تہذیب بھی کسی حد تک الگ ہو سکتی ہے، مگر ہم تو اس ملک کے باعزت شہری ہیں نا۔ آپ کیوں نفرت کی دیواروں کو اٹھا رہے ہیں؟ یہ ڈر کیوں دکھا رہے ہیں آپ کہ بچے زیادہ پیدا کرتے ہیں؟ فرٹیلیٹی ریٹ بولو، یہ مودی کی گورنمنٹ کا ڈیٹا ہے۔ پاپولیشن گروتھ مسلمانوں کا گرا ہے۔ اب اس کے بعد اچھا، سب سے زیادہ اگر کوئی کانڈوم یوز کرتا ہے مردوں میں پورے بھارت میں، میں شرما رہا ہوں، نہیں کھلا بول رہا ہوں، سنو آپ، نہیں سنو سب سے سنو بھائی، ارے سنو، مذاق نہیں ہے، یہ مذاق نہیں ہے، آپ کو بتا رہا ہوں۔ سب سے زیادہ اگر کوئی کانڈوم یوز کرتا ہے مردوں میں تو مسلمان۔ یہ گورنمنٹ کا ڈیٹا ہے، مودی کی گورنمنٹ بول رہی، میں نہیں بول رہا ہوں۔ مگر نریندر مودی کیا کر رہے ہیں؟ نفرت پیدا کرنا ان کا کام ہے، نفرت پیدا کرنا ان کا کام ہے۔ اچھا، سپیسنگ بولتے، ہمارے مسلمان ایک بچہ پیدا کر کے وقف دیتے، اس کو سپیسنگ بولتے، اس میں بھی ہمارا اچھا خاصا ریکارڈ۔ یہ گورنمنٹ کا ڈیٹا ہے، مگر ملک کے اکثریتی طبقوں کو مودی یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں، یہ گھسپیٹی ہیں اور ان کا پروڈکشن ریٹ بہت زیادہ ہے۔ نریندر مودی، آپ سے بڑا کوئی جھوٹا اس دیش میں نہیں ہوگا، اس ملک میں۔ اتنا لمبا آپ چھوڑتے ہیں، اور بلکہ سنیے، ارے کیا جی ہے، ٹھہرو۔ نریندر مودی ایک مرتبہ سعودی عرب کو گئے تھے۔ سعودی عرب، یہ جوک بول رہا ہوں، کہیں بی جے پی والے دل پہ نہیں لینا، گردے پہ لو۔ تو نریندر مودی کو ریاض میں ایک توپ دکھائے، تو مودی جی جو عینک لگا کے وہ توپ کے اطراف پھرے، ایسا پھرے جیسا بنانے والے ہیں۔ اس شیخ سے پوچھے کتنا پھینکتی؟ تو وہ شیخ بھی بڑا چالاک تھا، انہیں بولا واللہ تم سے کم پھینکتی۔ تو یہ مذاق ہے، جوک ہے، کہیں سیریس لے لیں گے آپ، مگر لمبا تو چھوڑتے ہو انہوں۔ اب آپ بتائیے، ایک ملک کا وزیر اعظم، 133 کروڑ کی عوام کا وزیر اعظم کسی مذہب کا ہو سکتا ہے، مگر وہ سب مذہب کے ماننے والوں کا وزیر اعظم ہوتا ہے۔ اگر کوئی خدا کو نہیں مانتا، اس کا بھی وزیر اعظم ہوتا ہے۔ مگر نریندر مودی بتا دیے کہ وہ ساورکر کے ہندوتوا کی آئیڈیالوجی ماننے والوں کے وزیر اعظم ہیں۔ مسٹر مودی، مجھے شرم آتی ہے کہ آپ اس دیش کے پردھان منتری ہیں، اس طرح کی زبان میں آپ استعمال کریں گے۔ آج تقریر کی بہار میں، اور بہار میں تقریر کر کے نریندر مودی نے کہا کہ ایک خاص ووٹ بینک کے لیے کام ہوتا ہے۔ مانے خاص ووٹ بینک کا مطلب کیا ہے؟ اسد الدین اویسی۔ ارے خاص کیا ہے بتاؤ نا، تم خاص کے وزیر اعظم نہیں ہے کیا؟ ارے 10 سال میں تم نے کیا کیا بتاؤ مودی؟ کہاں گیا وہ چندرائن 3 جو ہم چاند پر اتارے تھے؟ کہاں گیا G20؟ کہاں گیا وشوا گرو؟ کہاں گیا پوری دنیا کی تیسری بڑی اکانومی ہم بن جائیں گے؟ کہاں گیا ہم طاقتور سپر پاور بنیں گے؟ سب ختم ہو گیا۔ مودی اوریجنل ایجنڈے پہ آ گئے کہ مسلمانوں کے تعلق سے نفرت پیدا کرو۔
اور میں ذمہ داری کے ساتھ ان تمام ہمارے ہندو بھائی بہن سے کہنا چاہ رہا ہوں جن کے دل میں آج بھی بابا صاحب امبیڈکر کی محبت ہے، موڈی اگر جیتے گا تو بھارت کے امبیڈکر کے سمویدھان کو تبدیل کرے گا۔ میری بات کو یاد رکھو آپ، جب اکنامک گراؤنڈ پر ریزرویشن دیا گیا اسی وقت ان تمام طاقتوں کو کھڑے ہو جانا چاہیے تھا۔ یہ بار بار بول رہے میں نہیں کروں گا نہیں کروں گا، کریں گے۔ یہ امبیڈکر کا بنا ہوا آئین کو، کانسٹیٹیوشن کو ختم کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ اسی لیے میں ان سے بھی اپیل کروں گا کہ دیکھ سمجھ کر اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ یہ آئین میں آرٹیکل 2930 ہے۔ آرٹیکل 2930 کیا ہے؟ اقلیتوں کے لیے، جیسے مسلمان، عیسائی، جین، سکھ ہیں، ان کو اپنی تہذیب، تعلیمی ادارے کھولنے کی اجازت ہے، مدرسے کھولے جاتے ہیں۔ یاد رکھو یہ سب مدرسوں پر للچائی ہوئی نظر لگا کر بیٹھے ہیں۔ اتر پردیش میں مدرسوں کو ختم کرنے کا ایک ججمنٹ آ گیا، اتر پردیش کی حکومت نے اپیل نہیں کی سپریم کورٹ میں، کسی اور کو سپریم کورٹ جانا پڑا۔ مدرسوں کے دشمن ہیں، پروفیشنل کالجز کے دشمن ہیں۔ اور آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ اس 10 سال میں اقلیتوں کا جو پری میٹرک اسکالرشپ کا بجٹ تھا، نریندر مودی نے اس کو کم کر دیا۔ جو بولتے ارے مسلمان یہ فلاں بولتے، کیا کہا تھا مودی نے؟ ایک ہاتھ میں کمپیوٹر دوسرے ہاتھ میں قرآن دوں گا۔ ڈرامہ تھا، جھوٹ تھا۔ سب دنیا اب جانتی ہے کہ مسلمانوں میں ڈراپ آؤٹ ریٹ 4th کلاس سے 6th کلاس سے شروع ہوتا، انہوں پری میٹرک اسکالرشپ 9ویں جماعت سے دے رہے، 9th کلاس سے دے رہے، اور وہ بھی پیسے کم کر دیے۔ مولانا ابوالکلام آزاد فاؤنڈیشن کو ختم کر دیے۔ اقلیتی بچے جسے مسلمان عیسائی تھے PhD ڈی فل کرتے تھے، اب کوئی نہیں کرنا۔ پوسٹ میٹرک اسکالرشپ، میرٹ کم مین اسکالرشپ، اس کے پیسے ریلیز نہیں کرتے۔ میرے بھائی آپ دیکھ رہے کہ گوشت کے نام پر مارا جاتا ہے۔ میں ایک گوشت کی دکان پر گیا، بلکہ کہنا چاہ رہا ہوں بی جے پی والوں کو، اب جتنے پیدل دورے ہوں گے ہر گوشت کی دکان کے سامنے میرے کو پھول کار پنانا۔ آپ گوشت کی دکان ہے، کاروبار کر رہا ہوں نے، قریش برادری والے ان کا برسوں ان کا وہی ہے کاروبار۔ نہیں آپ وہاں جا کے بولے ریحان بیف شاپ مبارک، ارے کیا ہے اس میں؟ میں اڈلی کی دکان پہ جا کے اڈلی ڈوسا وڑا کھایا۔ اڈلی زندہ باد بولے تو تکلیف نہیں آپ کو، وڑا زندہ باد بولوں، ڈوسا زندہ باد بولے تو تکلیف نہیں آپ کو۔ ارے یہی تو بتانا چاہ رہا ہوں، یہ ملک ڈوسا، اڈلی، وڑا، بریانی، کلیانی بریانی، چکن بریانی، حلیم سبوں کا ہے، کرڈ رائس کھاتے لوگ۔ یہی تو بھارت کی خوبصورتی ہے، یہی تو ملک کی خوبصورتی ہے۔ اور جو کھانا چاہتا کھا لے، بسور بھی کھاتے کھاؤ، مگر آپ کو صرف یہی نظر آتا۔ اچھا بات گوشت کی نکلی، الیکٹرل بانڈ معلوم کیا ہے آپ کو؟ الیکٹرل بانڈ سنیں؟ الیکٹرل بانڈ یہ ہے کہ ایک بڑی کمپنی ہوتی ہے جو سیاسی پارٹیوں کو پیسے دیتی، ڈیمانڈ ڈرافٹ سمجھیے۔ ایک الانا ایک کمپنی ہے میدک ظہیر آباد میں، انہوں نریندر مودی کو 10 کروڑ روپے دیے، بیف کی کمپنی ہے، ایکسپورٹ کرتے ہیں، 10 کروڑ نریندر مودی کو دیے، 1.5 کروڑ ادھو ٹھاکرے کو دیے، اور ہم ایک بیف کی غریب کی دکان پہ میں گیا تو آسمان سر پہ اٹھا لیے۔ ارے کچھ تو شرم رکھو، تم 10 کروڑ روپیہ لیتے ایک بیف ایکسپورٹ کر رہا ہوں، یعنی تمہارے کو پیسے ملے تو زندہ باد، اور میں غریب کی دکان پہ جا کے بولا تو ہاں کیسا بولے؟ ارے کیا کماتا ہوں گا غریب وہ۔ اور ہمارے ہندو بھائی میں جو سماج کٹک سماج ہے وہ بھی گوشت بیچتے۔ مانے آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں اس ملک کو؟ آپ الیکٹرل بانڈ 10-10 کروڑ لیں گے،
अलाना कंपनी से, और असदुद्दीन ओवैसी ऐसा बोले, वीडियो डाले। अरे शराब बिकती, हम क्या बोलते भाई शराब की दुकान, हम क्या बोलते मस्जिद के स्कूल के उतने दायरे में मत रखो आप। मैं भी कल खड़ा हो गया अगर बोला मैं कि रमजान में शराब की दुकानें बंद रहना, पूरे के पूरे रोड पे निकल के पागल हो जाएंगे अगर मैं बंद करा दिया तो पूरे शराब के दुकानों को। आप समझ रहे हम नहीं बंद करा सकते, हम एहतजाज नहीं कर सकते। हम जानते हैं ये जमहूरियत है, कानून के लिहाज से काम करना है। आप कौन होते? नहीं, तुम ये कपड़े नहीं पहनना, तुम आरएसएस की चड्डी पहनना, क्या मतलब? अब तो हद ये हो गई कि हमसे कहा जा रहा है भारत के मुसलमानों से कि इस्लाम अगर सीखना है तो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के लोगों से सीखो, आरएसएस के चीफ से सीखो। भाई उन्होंने क्या फजीलतुल शेख है, फिर उनको क्या मालूम? ये इनका असल मकसद है कि शनाख्त को छीन लिया जाए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, घुसपैठी बोलना, क्या बोले आज? खासुल खास, वही बोले ना? हाँ, खासुल खास वोट बैंक। मोदी जी एक इतर भी आता खासुल खास, हम उसको पाया लगाते हम खासुल खास वोट बैंक। क्या जबान इस्तेमाल कर रहे हैं आप? मगर आप अपने ओरिजिनलिटी पे आ गए। आप बता दिए कि आप हीरो नहीं हैं, आप बता दिए कि आपका असली चेहरा यही है। और 13 मई को आपको याद रखना पड़ेगा और अपने एक वोट का सही इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप अंदाजा लगाइए क्या क्या बोला जा रहा है। अमित शाह के बोलते कि मैं रिजर्वेशन निकाल दूंगा, मजहब के नाम पे झूठ बोलते अमित शाह बीजेपी, मजहब के नाम पे रिजर्वेशन नहीं मिल रहा। आर्टिकल 15 और 16 में समाजी और तालीमी पसमानदगी की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, और मुसलमानों को नहीं, मुसलमानों में जो जात बरादरी है, कृष्णन की रिपोर्ट है, एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोलते अंग्रेजी में, उन्होंने रिपोर्ट बनाई थी, उसके बावजूद भी बोलते नहीं। क्यों? क्योंकि बीजेपी आरएसएस इस बात को पसंद नहीं करती। मोदी को नफरत है अगर कोई बच्चा तेलंगाना का, आंध्रा का डॉक्टर बन रहा है जिसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है, कोई इंजीनियर बन रहा है, नफरत है, कोई पुलिस कांस्टेबल में रिजर्वेशन से कांस्टेबल बन रहा है, नफरत है, कोई टीचर बन रहा है, नफरत है, कोई डीएसपी बन रहा है, नफरत है, कोई आरडीओ बन रहा है, एमआरओ बन रहा है, नफरत है, कोई नर्स बन रहा है, नफरत है। माने ये कुछ नहीं करना तो क्या करना? हम नहीं, पंक्चर की दुकान पे तुम बैठना। अरे नहीं, मेरे बाप दादा पंक्चर की दुकान पर बैठे होंगे, मगर आज उनका बच्चा डॉक्टर भी बनेगा, इंजीनियर भी बनेगा, ताकतवर बनेगा इंशाअल्लाह ताला। और ये लोग और ये मुखालिफीन मजलिस बोलते, मजलिस क्या करी? प्यारे, चंद्रायन गुट्टा में अकबरुद्दीन ओवैसी ने टिमरिस का स्कूल कायम किया। उस टिमरिस के स्कूल में 30 बच्चे इंजीनियरिंग के JEE, माने अपना एमसेट का इंजीनियरिंग से सबसे बड़ा होता है, JEE में क्वालिफाई हुए। गरीबों के बच्चे, ऑटो वालों के बच्चे, पंक्चर की दुकान पर बैठने वालों के बच्चे, गरीबों के बच्चे कामयाब हुए। ये मजलिस ने काम किया। इनको नफरत है इन चीजों से। ये क्या हो रहा है? ये इनकलाब क्यों बर्पा किया जा रहा है? अरे मैं नहीं रहूंगा, तुम नहीं रहोगे। जब ये बच्चे काबिल हो जाएंगे, हमारी सबसे बड़ी दौलत क्या है? तालीम याफ्ता हमारे बच्चे। दलितों की सबसे बड़ी दौलत क्या है? तालीम याफ्ता दलित। ये काम इन हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर यकीन रखने वालों को कभी पसंद नहीं आएगा। आरएसएस को तो नफरत है इन चीजों से। और मोदी इसीलिए कह रहे हैं कि रिजर्वेशन खत्म कर देंगे हम। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कितने बच्चों को मेडिकल कॉलेज में नीट क्वालिफाई करने के बाद मिलता है, उनको इंजीनियरिंग MBA MCA में मिलता है।
میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ 13 مئی کو آپ کو اپنا ایک ایک ووٹ کا صحیح استعمال کرنا پڑے گا. ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. بہت سے لوگ آئیں گے پتنگ کو کاٹ دیں گے. میں بھی پتنگ پلایا سو ہوں. یا تو ہم پتنگ کو ڈھیل سے دوسرے کی پتنگ کاٹتے یا کھینچ سے، یا تیسرا طریقہ کیا ہوتا، کاٹنے کے بعد اتے مار لیتے. سمجھے نا؟ اتے مار لیے تو کیا ہوتا، پھر کیا ہوتا، میری پتنگ میرے پاس، دوسرے کی پتنگ بھی میرے پاس آ جاتی. ذرا دیکھ کے ہم کو اتے مارنا آتا. ہاں تم ڈور چوری کرنے والے ضرور ہو مجھے معلوم، مگر پتنگ کیسے پلانا، ہوا کا رخ کدھر ہے، کنے کیسے ڈالنا، کون سی پتنگ کب استعمال کرنا، یہ سب ہمارے کو آتا ہے. 40 سال سے اللہ نے ہم پہ کرم کیا، فضل کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اللہ نے کامیاب کیا. آپ تمام کی دعائیں ہیں، آپ تمام کا ساتھ رہا، اسی لیے آج حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ آپ کی سیٹ بنی ہوئی. ہندوستان کے کونے کونے سے لوگ فون کر کے پوچھتے، اسد بھائی اویسی صاحب سب کنٹرول میں ہے نا، اپنی پتنگ اڑ رہی ہے نا؟ بولا الحمدللہ. میں آپ کو بتا رہا ہوں آج الحمدللہ کشن گنج میں بھی پولنگ ہوئی. مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ کشن گنج سے اختر الایمان کو مجلس اتحاد المسلمین کا رکن پارلیمان بنائے گا. اورنگ آباد سے بھی انشاءاللہ تعالی امتیاز جلیل کو اللہ ان کو دوبارہ ممبر آف پارلیمنٹ بنائے گا. سیکولرزم کی بات کرتے ہیں، مہاراشٹرا میں ایک کوئی بھی پارٹی ایک مسلمان کو ٹکٹ نہیں دیے، چاہے وہ ادھو ٹھاکرے کا شیو سینا ہو، شنڈے کا ہو، خیر بی جے پی تو خیر ان کا معاملہ الگ ہے، کانگریس بھی ایک کو نہیں دیے. اور گالی کس کو دیتے؟ اسد الدین اویسی کو. انہوں بی ٹیم ہے، انہوں ووٹ کاٹتے رہے. اور ٹکٹ نہیں دیے، تم ٹکٹ کیوں نہیں دیے اب تک؟ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے یہ گزارش ہے، خاص طور سے میرے بزرگوں سے، ماں اور بہنوں سے، کہ 13 مئی کے دن اپنے گھر سے نکلیے، اپنے ووٹ کا استعمال کریے، پتنگ کے نشان پر بٹن دبائیے. اور یہ بار بار بولتے بی جے پی والے موڈی بہت کام کرے. وارانسی میں کل بنارس گیا تھا، وہاں جا کر بنکروں کی بستی میں جلسہ ہوا تھا، اور اس جگہ پر اس سے ڈبل تعداد میں، ٹرپل تعداد میں عوام تھی. میں نے ان بنکروں سے پوچھا، بتاؤ تمہارے پاور لوم کا کیا ہوا؟ کیا مودی نے کچھ کیا؟ بولے کچھ نہیں. بنارس کی ساڑیاں مشہور ہیں، مگر ساڑی بنانے والا کبھی اب تک سیٹ نہیں بنا، مزدور بنے رہا. وہ پاور لوم میں وہ بنکر انصاری برادری کے لوگ، ان کا کوئی بچہ باہر جا کر نہیں پڑتا ہے. ان کا برقی کا بل، بجلی کا بل بڑھتے جا رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں. مودی جی آپ وہاں کے ایم پی ہیں، آپ بتاؤ کیا ڈیولپمنٹ کیا آپ نے؟ ان بنکروں کو آپ نے کچھ نہیں کیا. یہ ان کا اصلی چہرہ ہے. میں گیا وہاں پر اس لیے کہ دیکھنے کے لیے اور بولنے کے لیے. ہزاروں کی تعداد میں کئی نوجوان ہوٹل میں گھس کے آ گئے، میرے کمرے کے سامنے آ کے ٹھہر گئے، بولے کہ صاحب ایک فوٹو لو. ارے مولا بابا فوٹو سے پیٹ نہیں بھرتا، ووٹ ڈالو، چھوڑو ان تمام پارٹیوں کا ساتھ. تو وہ بھی مجھ سے وعدہ کیے کہ انشاءاللہ تعالی ہم اتر پردیش میں آنے والے وقت میں مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کریں گے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں اپنی تقریر کو ختم کرنے سے پہلے آپ کے سامنے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ پہلے تو بھی ملک میں 10 نوکریوں کے لیے 100 نوکری کے لیے، مانے 10 نوکری کے لیے 100 بچے اپلائی کرتے تھے. 10 نوکری کے لیے 100 بچے کا موقع ملتا تھا، آج وہ آ کے 5 ہو گیا. آپ کو معلوم اس ملک کی 60% دولت، بھارت کی 60% دولت کتنے لوگوں کے پاس ہے؟ 5%.
60% ویلتھ 5% لوگوں کے پاس ہے. موڈی جی آپ جھوٹ بولتے. مسلم ووٹ بینک ہے, تشتیکرن کی راجنیتی ہے. موڈی جی اس ملک میں ایک ہی بینک ہے. وہ بینک کیا ہے معلوم آپ کو؟ وہ بینک ہے جس کے ذریعے نریندر موڈی نے اپنے دوستوں کو 6,000 کروڑ کا لون دلایا. 6,000 کروڑ کا لون دلایا. ارے غریب 50,000 2 لاکھ کے لون کے لیے چپلا گھر جاتے اس کے. 6,000 کروڑ کا لون ملا. وہی بینک ہے موڈی جی. مسلم ووٹ بینک نہیں ہے اس دیش میں. ایک ہی بینک ہے جس کے ذریعے آپ نے اپنے دوستوں کو 6,000 کروڑ کا بجٹ دلایا, لون دلایا. اور آج آپ بولتے دیش کی دولت منگل سوتر نکال کے ہمارے ہندو بہنوں کے گلوں سے مسلمانوں کو دیا جائے گا. کتنا جھوٹ آپ بولیں گے موڈی جی. منگل سوتر کیوں نکالیں گے کوئی؟ مگر آپ دیکھیے زبان, روڈ پر بیٹھنے والے بھی ایسی زبان نہیں استعمال کرتے. مگر دیش کا وزیر اعظم افسوس ہو رہا ہے. ایک ان کا وزیر آیا حیدرآباد میں آ کے بولا کہ اسد الدین اویسی اورنگزیب سے اس کا تعلق ہے. اچھا, ان کے جو وزیر صاحب ہیں انہوں نے دلی میں کہا تھا دیش کے غداروں کو گولی مارو, گالی دے کر کہا تھا دیش کے غداروں کو گولی مارو ڈیش ڈیش ڈیش. آج انہوں آ کے ہم کو اورنگزیب. ارے اورنگزیب سے میرے کو کیا لینا دینا؟ بابر سے مجھے کیا لینا دینا؟ مجھے کیا کرنا ہے ان بادشاہوں سے؟ تاریخ کا حصہ ہے. اورنگزیب کی بات آئی تو فتح عالمگیری ہمارے لیے سر آنکھوں پہ ہے. مگر نہیں, اورنگزیب تم کیا آرین ریس کے نہیں ہیں تم لوگ؟ منہ کھولوں گا نا تو چٹا بٹا ڈھیلا کر دوں گا تمہارا. ارے یہ ملک اگر کسی کا ہے, یہ ملک اگر سب سے پہلے اس ملک پہ کون آئے؟ آدیواسی لوگ, پھر ڈراویڈین, یہ اپر کاسٹ جو اعلیٰ ذات کے لوگ ہیں یہ پورے آرین ہیں. یہ کہاں سے آئے؟ ایران سے آئے. اب جو موجودہ رشیا کے اسٹیٹس ہے وہاں سے آئے. ارے یہ ملک تو میں اگر تم ایسا بولے تو ڈراویڈین اور آدیواسیوں کا دیش ہے. آپ کہاں سے آ گئے؟ یہ ان کی ایک اپر کاسٹ کی ایک ایروگنٹ مینٹالٹی ہے ان لوگوں کی کہ اورنگزیب سے ملا دو اس کو, بابر سے ملا دو اس کو, بابر کی اولاد اورنگزیب یہ. ارے بھائی, اس ملک کو آزاد آر ایس ایس کی چڈی پہننے والوں نے نہیں کیا انگریزوں کی جنگ میں. اس ملک کو آزاد, سنو, سرزمین حیدرآباد پر ایک مولوی اسماعیل صاحب تھے, مکہ مسجد کے امام تھے. رمضان کے مہینے میں جمعۃ الوداع کے دن مولوی اسماعیل نے خطبہ دیا اور خطبہ ہونے کے بعد کہا کہ چلو مسلمانوں, سلطان بازار میں انگریزوں کا ریزیڈنسی ہے, وہاں پر جا کر انگریزوں سے حیدرآباد کو آزاد کروائیں گے. فائرنگ ہوئی, ترے باز خان بھاگ گئے. بعد میں ترے باز خان کو پکڑا گیا اور ان کی لاش کو اس سلطان بازار کے پاس 10 دن تک لٹکایا گیا. مولوی اسماعیل سب سے پہلے قیدی ہیں کالا پانی کے. جب کیا تمہارے آر ایس ایس کے لوگ تھے؟ کوئی نہیں تھا. آج آ کر تم حیدرآباد کی عوام کی توہین کرتے ہو. بولو کتنا بولنا ہے بولو. 13 تاریخ کو نتیجہ نکلے گا, تم کو معلوم ہو جائے گا. انشاءاللہ تمہاری ضمانت ضبط ہوگی انشاءاللہ تعالی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میں آپ سے یہ پوچھوں گا, آپ ہو یا نکو میں جواب دینا, سمجھے نا, ہو یا نکو میں. موڈی کے 5 سال ہو یا نکو, ہو یا نکو. بے روزگاری کے 5 سال ہو یا نکو. غلامی گھسپیٹی کے کیا ہے, ہاں کون سا, ہاں ہندوتوا کے 5 سال
बुलडोजर के 5 साल, गौरक्षक की दहशत के 5 साल, हिजाब, अजान, हलाल की गाली के 5 साल। जोर से बोलो, नक्को बोल के बोलिए, ये जुल्म के 5 साल, बोलिए ये जुल्म के 5 साल अब पप्पा को मालूम होगा। अब कभी इस पे बात नहीं करेंगे। बहुत बातें बोल सकता हूं, जो बहुत बोल रहे हैं। याद रखो, सालार बोलते थे, अगर किसी को अपना शिजरा निकालना है तो मजलिस के खिलाफ गाली दे दो, निकल जाता पूरा। मैं उस लेवल पे नहीं जाना चाह रहा हूं, मगर आपको और हमको 13 मई के दिन अपना एक वोट मजलिस के हक में इस्तेमाल करना पड़ेगा। और मेरी आपसे अपील है कि पतंग के निशान पर बटन दबाइए और सुनिए मोदी जी, हैदराबाद में पतंग और तेलंगाना में बीजेपी खत्म इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम।